السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حامدا ومصليا ومسلما اما بعد، بزرگان محترم، علماء کرام، بھائیوں اور عزیزوں، میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج آپ حضرات کی زیارت کا پہلی بار یہاں شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آج کی اس مبارک ملاقات اور اس مبارک مجلس کا سبب جناب عزیز محترم قاری عقیل احمد صاحب جی مجدوم بنے ابھی کچھ عرصے قبل ان کے والد محترم واصل بحق ہوئے اور آخرت کا سفر طے کر گئے اور آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ مجھے معلوم ہوا، میں نے فون پر تعزیت رسولہ پیش کی، اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ان کی حالت بہت زار ہے، مجھے بھی بہت محسوس احساس ہوا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی بہت زیادہ اثر ہے، ہوتا ہی ہے، فطری چیز ہے۔ اسی وقت میں نے ان سوال کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تمہاری بیداری کے لیے حاضری کی کوشش کروں گا۔ تو اس پروگرام کا سبب قاری حفیظ صاحب کی مخلصانہ محبت اور ان کی طلب اور ان کا درد اور ان کی لگن یہ سبب بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس پروگرام بے حد طور پر قبول فرمائے اور ان کے والد مرحوم حاجی اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے حضرات نے قرآن کریم پڑھا اور پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب تلاوت کا، پوری تلاوت کا ثواب، کہنے کا سننے کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچائیں اور ان کے ترقی درجات کا ذریعہ بنائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے سنا کہ کوئی بہت خوشحالی کے ساتھ اشعار پڑھ رہا ہے، بہت اچھے لب لہجے کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اشعار پڑھ رہا ہے۔ آپ کچھ دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہید صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہے کہ جن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اقرأ علیہ، اے لوگوں کا مجھ کو قرآن کریم سناؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اے مجھے قرآن کریم سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ علیہ انزل علیہ، یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، آپ سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے تو ہم نے سیکھا، قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے، ہم نے آپ سے سیکھا، آپ سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے؟ ہماری کیا وجہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھیں اور آپ کو سنائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن کریم سنوں۔ دیکھو یہ مجلسیں رکھتی ہیں، قرآن کریم کی محفلیں سوائی جاتی ہیں، سجائی جاتی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرمان کے مطابق ہے کہ جہاں قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے وہیں اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا کہ دوسروں سے قرآن کریم سنوں۔ صحابہ کرام بعض صحابہ پڑھتے
آپ چلتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے، سنتے رہتے تھے بہت دیر تک۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ابو موسیٰ اگر تم ان کو رات دیکھ لیتے تو بہت خوش ہوتے، لو رأيت البارحة ورأست من القراءة لقد أعطيت مصداق من مزامير آل داؤد۔ اے ابو موسیٰ اگر تم ان کو رات دیکھ لیتے تو بڑے خوش ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا، بہت دیر تک میں تمہاری تلاوت سے مندوب ہوتا رہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری بڑے خوشی حال تھے، بڑی اچھی آواز تھی، قبیلہ اشعری کے لوگوں کی بڑی اچھی آواز ہوتی تھی، وہ اشعار پڑھتے تھے، کہیں کھڑے ہو کر چوراہوں پر سڑک پر کھڑے ہو کر تو اشعار پڑھنے لگے تو بھجن نہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی اچھا پڑھنے پر، خوشی حالی کے ساتھ پڑھنے پر تعریف فرمایا، کہیں فرمایا زین القرآن باصواتکم حسن القرآن باصواتکم لیس منا من لم يتغنى بالقرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی آواز سے اچھے لہجے میں قرآن کریم پڑھنے کا حکم فرمایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا گانا گاتے ہیں، گانا نہیں گاتے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ خوش آوازی سے پڑھنا یہ بھی مقصود مقدار ہے، کوئی مقبول چیز نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کوئی مشاعرہ جیسی مجلس سے سجانے لگے لوگ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سنتے سے صحابہ تھا، ایک صحابی سے سن رہے اور سب صحابہ جمع ہو گئے، حضور بھی سن رہے ہیں، تو یہ سنت ہے۔ اور اچھی آواز سے پڑھنا قرآن کریم کو مرغوب ہے، اچھا ہے، مطلوب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، جیسے ہمارے عزیز اجمل سلمہ پڑھ رہے تھے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنے اچھے اشعار اور اتنے اچھے ڈر رہے جیسے پڑھنا، یہ بہرحال ہارے عالم یہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس طرح سے، اس نے اتنے اچھے لگو ہے جیسے اتنے اچھے انداز سے اتنے کھل کر اتنا چھوٹا سا بچے کو یہ بڑی اس کی ہمت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور حوصلہ عطا فرمائے، نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی اچھی آواز سے اشعار پڑھ رہا ہے، کاش کہ اس آواز سے قرآن کریم پڑھتا، کاش کہ اس آواز کو قرآن کریم کے لیے استعمال کرتا۔ بزرگوں بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر اہل مکہ، اہل مدینہ، سب قریش قبائل جو سے جتنے بھی، ان سبھی میں گانے کا اور اشعار پڑھنے کا بہت رواج تھا، اچھے آواز کے ساتھ، اچھے لہو لہجے کے ساتھ محفلیں سجائی جایا کرتی تھی، صرف اسی لیے اشعار پڑھنے کے لیے، اشعار گانے کے لیے محفلیں سجائی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو اسلام نے ان کا رخ قرآن کریم کی طرف پھیر دیا اور بتلایا کہ دیکھو، اگر تم کو سب سے عظیم الشان کلام کی تلاش ہے تو قرآن کریم سے عظیم الشان کلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی معاملہ دودھ نہیں پلایا ہے کہ قرآن کریم سے ایک آیت بڑھا کر دکھا چیلنج کر دیا قرآن کریم نے آگے کہ اگر قرآن کریم کو آئے کو نظر مرا و شکر کے فاتو بسوتی مثلی فاتو بحشی سوری مثلی 10 آیتیں لا کر کے دکھا دو، 10 سورتیں لا کر کے دکھا دو، ایک ہی سورت لا کر کے دکھا دو۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی تمہارے اشعار ہیں زمانہ جاہلیت کے بڑے بڑے شعراء کے اشعار ہیں، 1000 2000 10,000 اشعار لوگوں کے یاد ہوا کرتے تھے اور پڑھتے چلے جاتے تھے اشعار، اور تقابل کے اندر پر اس طریقے سے لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا کہ ہمارے ملک میں کو ایسے اشعار پڑھنے والا ہے، اتنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے والا ہے۔
تو بزرگوں بھائی قرآن کریم نے اس رب اسلام نے اس زمانہ جاہلیت کی اس رواج کو اس طرح گھما دیا اور کہا کہ قرآن کریم کو پڑھو تو مجھے کرنا نہیں پڑھنا، جتنی اچھی آواز سے اللہ کا پڑھنا ہے قرآن کریم کو پڑھو، اس سے اچھا کوئی کلام ہو نہیں سکتا تو بنا کر کے دکھا۔ تو سب سے عظیم الشان کلام یہ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو اس کو پڑھو۔ تو قرآن اسلام نے اس ذوق کو گانے بجانے کے ذوق کو قرآن کریم کی طرف دے رہا، اس لیے صحابہ میں ایک سے ایک پڑھنے والے تھے، بہترین کپڑے کے ساتھ پڑھنے والے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بہت سے قربا صحابہ بڑے بڑے عظیم الشان بہترین کپڑے پڑھنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تعریف فرمایا کرتے تھے، لقد بصرت لقد احسنت، تم نے بہت اچھا پڑھا اور تعریف فرماتے تھے۔ ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی، لقد اعطیت مزمارا من مزامیر تم کو داؤد علیہ السلام کی کچھ کہانی کا حصہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اور دیکھو پھر مسلم شریف کی روایت میں یہ اضافہ ہے، لو علمت یا رسول اللہ انك تستمع لقراءتي لحقرته لك تحقيرا، یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ میرا قرآن کریم سن رہے ہیں تو میں آپ کے لیے اور بڑا سوال کرتا تھا۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ کسی بھائی کو مسلمان کو خوش کرنے کے لیے، صرف خوش کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ اس کو اچھا لگے، اس کا دل خوش ہو جائے، دین بھی یہ کاری ہے۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ اگر آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو اور بڑا سوال کر پڑتا اور اچھا لگے گا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اس پر تحقیق نہیں فرمائی۔ تو یہ مجلس اللہ کے کلام کی مجلس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حد طور پر قبول فرمائے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے اللہ کا شکر ہے بیانات بھی ہو چکے، بہترین انداز سے بیان بھی ہو گیا اور رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ ابھی شامل نہیں پڑی آپ حضرات نے، ابھی ہمارے قاری آصف صاحب نے